رات دیوانی تانیہ طاہر ناول قسط نمبر 44۔ وہ گھر پہنچا تو جو دروازے اس کی گاڑی کا ہارن سنتے ہی گاڑی پہنچنے سے پہلے کھل جاتے تھے آج بند تھے۔ اس نے بھڑک کر واچ مین کی جانب دیکھا۔ میں خود کھول لوں پھر؟ وہ گرایا۔ پہلے ہی نشرہ کی باتوں نے احساس گناہ پیدا کر دیا تھا اور اسے یہ اپنا مذاق اب مذاق نہیں لگ رہا تھا، اور اسے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ واقعی نامعیاری سی حرکت تھی جو اس نے کی تھی۔ سر معافی چاہتا ہوں مگر بیگم صاحبہ کا حکم ہے آپ کو گھر کے اندر نہ داخل کیا جائے۔ واچ مین شرمندگی سے بولا۔ دارا سر تھام گیا۔ واچ مین سے نگاہ ہٹا کر صفدر کو کال کی، جس نے اول تو اٹھائی نہیں۔ اب سب کے نخرے ہی بڑھ گئے تھے۔ وہ غلطی پر جو تھا اس نے بھی ڈھیٹوں کی طرح مسلسل کال ملائے رکھی، لینڈ لائن پر تو کبھی صفدر کے فون پر، تبھی فون اٹھا لیا گیا۔ یار صفدر، امی سے کہو دروازہ کھولے، وہ صفدر سے بولا۔ ہم معذرت خواہ ہیں، آپ کے مطلوبہ نمبر سے فی الحال جواب موصول نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ میری امی کے آرڈرز ہیں اور ہم شرابے کو گھر میں گھسنے کی اجازت نہیں دے سکتے، بھلے گھر اسی کا ہو، بائے کہہ کے فون کھٹک سے بند کر دیا گیا۔ تیری ماں کی؟ وہ تب کر بولا تو احساس ہوا کہ اس کی ماں اور صفدر کی ماں ایک ہی ہے۔ اس نے اسٹیئرنگ پر سر ڈال دیا۔ رات بہاریں اس کی اس حرکت پر روئی تھی۔ نشرہ نے کیسے نا امیدی سے دیکھا، جبکہ اب امی تو بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اس نے دوبارہ ہارن بجایا مگر واچ مین اپنی منڈی دکھانے کو تیار نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا یہ دروازہ تب تک نہیں کھلے گا جب تک امی کا غصہ نہیں اترے گا۔ گہرا سانس بھر کے وہ اپنے آفس کی جانب گاڑی موڑ چکا تھا، جبکہ بہاریں کو بھی کال ملا لی۔ اس نے دوسری ہی بیل پہ کال پک کی۔ جی فرمائیے، اب کیا ہوا ہے؟ وہ اب بھی چڑ رہی تھی۔ امی نے گھر میں آنے نہیں دیا۔ یار تم فون کر کے کہو، وہ گاڑی سائڈ پہ روکتا بولا۔ امی کتنی اچھی ہیں تارا، بہاریں بے حد خوش ہوئی، نہ جانے کیوں جب وہ اس کی ماں کی تعریف کرتی تھی دارا کو بہت اچھی لگتی تھی۔ لبوں کی تراش پہ مسکراہٹ پھیلی تو اس نے سیٹ سے ٹیک لگا دی۔ تھکا ہوا ہوں، وہ آہستگی سے بولا۔ موبائل پر بھی اس پر اثر چھوڑے بنا نہیں رہا تھا۔ اس کی آواز میں متراتا اور بے چینی نے بہاریں کی پلکیں جھکا سی دی تھی۔ میں کچھ نہیں کر سکتی، آپ نے جو کیا ہے اسے بھگتیں گے بھی اب خود ہی۔ یار معافی مانگ تو رہا ہوں، وہ عاجز آیا۔ جا کر مسجد میں 2 نفل توبہ کے پڑھیں، شاید تھوڑی رعایت وہیں سے ملے، اس نے مشورہ دیا۔ دارا نے کال بند کر دی اور شاید اس کی بات پر عمل کرنے کے لیے گاڑی گھمانا چاہی تھی، لیکن اس سے پہلے آفس کی جانب بڑھا کیونکہ فریش ہونا ضروری تھا۔ معاذ اٹھا تو ارتاش پہلے سے ہی سر تھامے بیٹھا تھا۔ معاذ نے گہرا سانس بھرا۔ نکال دیا سہائے نے باہر، وہ اسے دیکھتا بولا۔ نہیں تو، اور مجھے تجھ سے کم محبت ہوئی جو تیرے بستر میں گھستا۔ لا حول، بکواس بند کر، معاذ نے ناگواری سے کہا۔ یار مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، ابا جی جان کو لٹ جائیں گے، ساری زندگی تانے ماریں گے۔ ارتاش منہ پر ہاتھ رکھتا پیچھے گرا۔ واقعی گری ہوئی حرکت کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ یہ دارا منحوس آدمی کی وجہ سے ہوا ہے۔ ارتاش بھڑکا۔ اور نہیں یار، اس نے تو تیلی لگائی تھی، آگ لگانے کو تو ہم بھی تیار تھے۔ معاذ نے سچ بیان کیا تو ارتاش کو بھی احساس ہوا۔ اب کیا کرنا ہے؟ دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ مجھے تو لگتا ہے ابا جی تذاب سے غرارے کرائیں گے تب ہی ٹلیں گے۔
معاذ بولا تو ارتاش ہنسنے لگا۔ او نہ ہنس بھائی، کسی نے سن لیا تو گناہوں کو بنا مہلت کے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ وہ اسے ٹوکتا فرش ہونے چلا گیا، جبکہ معاذ کے باہر آنے کے انتظار میں ارتاش پھر سے آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا، اور آنکھیں بند کرتے ہی نم نم پلکیں اور بے یقینی لیے سہائے کا چہرہ اتر آیا۔ وہ خود پر غصہ کرنے لگا۔ اچھی بھلی زندگی میں شغل کر کے خوامخواہ بدنام ہوا تھا وہ۔ معاذ باہر آیا تو ارتاش فریش ہونے چلا گیا۔ دونوں فریش ہو کے اب ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے۔ اب چل بھائی، جو ہوگا جائز سمجھ کے قبول کرنا پڑے گا، ارتاش نے اسے گھسیٹا۔ آج رات مجھے دولہا بننا ہے اور آج صبح مجھے ابا جی کی لاٹھی سے پٹنا ہے۔ کتنی بے رحمی ہے یار، اس نے دہائی دی۔ ڈھول پیٹتے اور ناچتے ہوئے سوچتا عزت سے دولہا بننا ہے یا پھر بےعزتی کی کالک منہ پر ملنی ہے، اس نے کہا اور اسے کھینچ کر نیچے لے جانے لگا۔ دونوں نیچے کا ماحول نوٹ کرنے لگے تھے۔ گرل کے پاس کھڑے ہو کر فائق ابا جی کے سامنے کھڑا تھا، جبکہ احمد صاحب نے اس کے کان پکڑے ہوئے تھے۔ لگتا ہے ماحول گرم ہے، ارتاش نے افسوس سے کہا، کیونکہ نیچے اس کا باپ بھی شاید اس کے لہو کا پیاسا بیٹھا تھا۔ اسے تو زیادہ لگنی چاہیے، اس نے فوراً آرڈر کی تھی۔ معاذ بھڑکا۔ اپنے باپ کی طرف دیکھ ایک نظر، اس کے بعد بولیو، یار میں نہیں جا رہا، یہ بندے مجھے جان سے مار دیں گے، اس سے بہتر ہے میں مسجد میں توبہ کرنے پہنچ جاؤں۔ ہاں یار یہ ٹھیک ہے، دونوں نے سر پہ ٹوپیاں رکھ لی۔ شاید اس سے کوئی مان ہی جاتا کہ وہ لوگ شرمندہ تھے اپنی غلطی پر۔ وہ ٹوپیاں پہن کے نیچے اترے، جبکہ ابھی ظہر میں بھی تھوڑا وقت تھا۔ بابا سوری یار، کان تو چھوڑ دیں، ایسا لگ رہا ہے نوچ کر پھینکیں گے۔ زبان کو تو لگام دو اپنی، ایک بیٹے نے جینا دوبر کر دیا اور فائق تم ایسی حرکتیں کرنے لگے، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا۔ آخر اپنی اولاد کی طبیعت میں کون سی کمی چھوڑ دی میں نے؟ احمد صاحب بولے۔ فائق ایک دم ان کے سینے سے لگ گیا۔ اسے بلال کے ساتھ تو نہ ہی کمپیئر کیا جاتا تو اچھا تھا۔ اتنا اسے یہ بات نہیں چبھتی کہ وہ اس کی اس حرکت پہ ہرٹ ہے، جتنا بلال جیسے ذہن سے اسے ملا کر اسے ٹیز کیا تھا۔ سوری ڈیڈ، آئی ایم ریئلی سوری، زندگی میں آخری اور پہلی بار معاف کر دیں، دوبارہ کبھی کروں تو سر جدا کر دیجیے گا۔ اف نہیں کروں گا، وہ بولا، اور سامنے سے آتے دو موسمی مولویوں کو دیکھا۔ احمد صاحب نے اس کی پشت پر بازو سختی سے تھام لیا۔ میرا مان ہو تم فائق، یوں چوراہوں پر بدنام نہ کرو مجھے۔ وہ دکھی تھے۔ پلیز سوری نا، مان جائے، دوبارہ کبھی نہیں ہوگا۔ دفع ہو جاؤ، جا کے توبہ کے 2 نفل پڑھو، رب کے حضور عہد کرو دوبارہ ایسا نہیں کرو گے، اور تب تک مسجد میں رہنا جب تک میں فون کر کے نہ بلاؤں۔ ابا جی کی کڑک آواز پر اس نے تھوک نکلا۔ مطلب توبہ کے نفل تو ٹھیک تھا، جائز تھے، اسے پڑھنا چاہیے تھے، لیکن یہ وہیں بیٹھے رہنے کی کیا تک تھی؟ ابا جی لو آئے موسمی مینڈک، آؤ آؤ نوابزادو، بہت عیاشی کا بخار چڑھا ہے تم دونوں کو۔ ابا جی ایک دم اٹھے اور بنا دیکھے کہ کہاں لگ رہی ہیں اپنی لاٹھی سے ان کی درگت بنا ڈالی، جبکہ وہ آہ آہ کرتے رہے۔ 2-4 گالیاں بھی دے دی تھیں انہوں نے، وہ دونوں سر جھکا کے۔ فیضان لڑکی نچوا دی میرے گھر میں انہوں نے، وہ غصے سے ہامتے بولے۔ بہت شادی کا ناجائز بخار چڑھا ہے ابا جی میری اولاد کو، میں تو کہہ رہا ہوں اس کی شادی ہی کینسل کر دو، فیضان بیٹے کو گھورتے بولے، جبکہ عفنان بھی اپنی جگہ سے اٹھے۔ ارتاش کو لگ رہا تھا اب چماٹ اس کے منہ پر لگے گا۔ ابا جی یہ سب سزا کے مستحق ہے، اور اس نواب زادے کے بیٹے کو دیکھو، اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ ہی نکل گیا۔
انعام اور افنان بولے، دفع ہو جا، فی الحال تو میری نظروں کے سامنے سے، اور سیدھا مسجد میں ملنا۔ اگر تم لوگوں نے نکلنے کی کوشش بھی کی وہاں سے، قسم سے میں نے بازار میں تم سب کے منہ توڑ دینے ہیں، گندی اولادیں۔ وہ بھڑکے تو وہ تینوں وہاں سے بھاگے۔ کبھی دوبارہ لاٹھی سے واقعی ان کے بوٹ ٹوٹتے۔ جاؤ شہروز، ان کے پیچھے اور مولوی صاحب سے کہہ کر آنا، ابا جی کی کال جب تک نہ آئے انہیں باہر نہ نکلنے دے۔ وہ بولے تو شہروز سر ہلا کر ان کے پیچھے ہو گیا، لیکن وہ اپنے بھائی کی طرف سے متفکر سا لگ رہا تھا کہ وہ کب سے اتنا آزاد خیال ہو گیا کہ غلطی کا احساس بھی نہ ہو، جو غلطی کی ہے اس کی معافی تلافی بھی نہ کرے۔ وہ تینوں مسجد میں پہنچے تو ماشاءاللہ سے دارا صاحب پہلے سے وہاں موجود تھے۔ ایک دم سب ایک دوسرے کی شکل دیکھتے رہ گئے۔ شہروز کو بے ساختہ ہنسی آنے لگی، مگر کنٹرول کر گیا، جبکہ وہ سب سخت سنجیدہ تھے۔ ان سب نے ایک ساتھ پہلی بار ظہر کی نماز کی ادائیگی کی تھی۔ وہ چاروں واقعی شرمندہ تھے اپنی غلطی پر، اور دارا تو کچھ زیادہ ہی شرمندہ تھا، کیونکہ پہلے بھی اگر کیا تھا تو کبھی معافی نہ مانگی، لیکن آج دل سے مانگی تھی۔ وہ گہری نیند سے جاگا تو احساس ہوا کہ رات ہی گھر نہیں لوٹا تھا۔ ایک دم جھٹکا کھا کے اٹھا اور کھڑا ہو گیا۔ کہاں چلے یار، ابھی تو مزے کریں گے، اس کے دوستوں نے کہا۔ ارے نہیں یار، گھر والے کاٹ کر پھینک دیں گے مجھے، وہ جلدی سے بوٹ پہنتا بولا۔ تیرا رات کو آنے کا پلان ہے یا نہیں؟ ایک نے پوچھا۔ یقیناً پلان ہی پلان ہے برو، وہ آنکھ دکھا کر کہتا جلدی سے گاڑی کی چابی اٹھا کر وہاں سے نکلا تھا۔ اس نے خود کا حلیہ درست کرنا چاہا۔ شام ڈلی ہوئی تھی، یعنی اس وقت شجاع ہاؤس میں خوب افراتفری ہوتی، کوئی زیادہ توجہ اور دھیان نہ دیتا اس پر، تبھی اسے کچھ خاص فکر نہیں تھی۔ وہ لوٹا تو اس کی توقع کے عین مطابق بارات کی وجہ سے ایک گھر میں ہلچل اور افراتفری مچی ہوئی تھی۔ وہ آرام سے اپنے کمرے میں گھس گیا، اور اس نے سوچ لیا تھا اگر شہروز بھیا نے پوچھا تو وہ یقیناً کوئی بہانہ بنا کر ٹال دے گا۔ وہ سکون سے فریش ہونے چلا گیا۔ بارات کا فنکشن بھی شاندار تھا۔ یہ فنکشن ہال میں ارینج ہوا تھا، جہاں آج ورشا کی فیملی بھی تھی، اور معاذ نے صرف ورشا کے لیے آج اس کی فیملی کو انوائٹ کیا تھا، اور اس میں ایمر، اس کی امی اور اس کی بہن تھی۔ بہت لوگ تھے، ان کے جاننے والے، دوست، احباب، رشتہ دار، سب۔ ارتاش فائق معاذ تار کی طرح بالکل سیدھے ہو چکے تھے، جیسے ابھی عمرہ کر کے لوٹے ہوں، اور دارا تو اس طرح تھا کہ حاجی ہی وہ ہے، اور اگر کوئی اس سے گانوں کی بھی بات کرے گا تو استغفار پڑے گا۔ وہ وائٹ کرتا شلوار پر ڈارک میرون شال شانے پہ ڈالے امی کے ساتھ ہال میں داخل ہوا تو آج اس کی بیگم محترمہ ریڈی پہلے سے تھی۔ ارتاش اور سہائے بھی وہیں تھے، جبکہ اینی اور ورشا ابھی پارلر میں ہی تھی، جنہیں ساتھ نہیں لانا تھا، اور وہ خود سے لینے چلا بھی گیا تھا۔ دارا نے بہارے کی جانب دیکھا۔ وہ آج بھی بے پناہ حسین لگ رہی تھی، مگر چہرہ اترا اترا سا تھا، جس سے اس کی طبیعت اور تھکاوٹ کا اندازہ ہو رہا تھا۔ بہارے نے ڈارک میرون کلر کی لانگ شرٹ اور تنگ کیپری پہنا ہوا تھا، جبکہ دوپٹہ سائیڈ پر ڈالے وہ زیورات سے لدی اس کی دلہن ہی لگ رہی تھی، مگر چہرے پر تھکاوٹ کے اثار کے ساتھ ساتھ کچھ بیزاری بھی تھی، اور وہ چیئر پر بیٹھی تھی۔
اسے دیکھنے کے باوجود اس کے پاس نہیں آئی تھی۔ اس کی طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ اس نے دارا کو کئی کالز کی تھی مگر دارا نے کال پک نہیں کی، تو تھوڑی دیر سو کے وہ فریش فنکشن میں آ گئی۔ مگر یہاں آتے ہی گیدرنگ سے پھر سے اسے الجھن متلی سی ہونے لگی تھی۔ امی نے بہو کی جانب دیکھا لیکن اس سے پہلے ہی وہ بڑھتی کہ دارا اس کے پاس آیا۔ اس کا چہرہ سب کے سامنے چھو کر دیکھا، وہ بالکل ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے شانوں سے وہ شال اتار کر اس کے گرد لپیٹ دی۔ بہارے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ کچھ کھایا ہے تم نے؟ وہ فکر مندی سے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے پوچھنے لگا۔ آج کافی سنجیدہ اور سوبر لگ رہا تھا۔ بہارے نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کتنا اچھا لگا تھا اس کا یہ انداز کہ اسے پرواہ تو پہلے بھی کسی کی نہیں ہوتی تھی، اور وہ کیسے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اس کی جانب اپنی پوری توجہ دیے اسے سوال کر رہا تھا۔ کیا کھانا ہے؟ لاڈ سے پوچھا تھا۔ امی مسکرا دی۔ وہ تو بہت خوش ہوتی تھی دارا کی بہارے پہ توجہ سے، مگر کل والی حرکت سے ناراض وہ اب بھی تھی۔ سب بھی دیکھ رہے تھے، بہت سارے مہمان تھے جو ان دونوں کی شاندار کپل کو رشک بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، اور شاید بہارے کے نصیبوں پر بھی حیران تھے۔ اسٹریٹ فوڈ، بہارے نے اٹلا کر کہا۔ نوٹنکی کر رہی تھی؟ وہ آنکھیں گھما کر بولا، مجھے تو اسٹریٹ فوڈ ہی کھانا ہے، کر لیں جو مرضی۔ وہ بولی اور بالکل اس کے بازوؤں کے حصار میں ہو گئی۔ دارا اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ نفی میں سر ہلاتا سامنے دیکھنے لگا۔ وہ کل کی نسبت آج کافی سنجیدہ لگ رہا تھا، اور وہ تو یوں ہی اچھا لگتا تھا، ایک وقار سے، جبکہ دارا کے ساتھ ساتھ معاذ، ارتاش اور فائق بھی۔ فائق کی بھاگ دوڑ ہی الگ تھی، دلہن بھی آ چکی تھی اور دونوں ہی بلا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ معاذ کا بس نہیں چل رہا تھا گھونگھٹ الٹ دے اور اس کے چہرے کا کھل کر دیدار کرے، مگر بلال آج بھی غائب تھا۔ آمین کا چہرہ زد ہو رہا تھا۔ وہ لڑکی صبر کرتے کرتے یہاں تک تو پہنچ گئی تھی۔ نکاح تو بلال اور عینی کا ہی ہونا تھا، تو بلال کو کہاں سے لاتی؟ ہال مکمل مہمانوں سے بھر گیا تھا۔ عینی تنہا برائڈل روم میں تھی، جبکہ سہائے اس کے پاس تھی، اور جب وقت چڑھنا شروع ہو گیا کہ نوبت کھانا لگانے پر آ گئی، تو جیسے سب کے چہروں کی فکر سے رنگ اڑ گئے تھے۔ معاذ عینی کے پاس کھڑا تھا۔ وہ احمد چاچو کو دیکھ رہا تھا جو مسلسل کال ملا رہے تھے۔ یعنی چاچو، آپ کے بیٹے نے میری بہن کو بڑی محفل میں ذلیل کر دیا، وہ ایک دم غصے سے بولا۔ معاذ، حالات تمہارے سامنے ہیں، میں کب سے اسے ٹرائی کر رہا ہوں، وہ صبح تک گھر میں اپنے کمرے میں تھا۔ احمد پریشانی سے بولے۔ فائق بھی وہیں آ گیا۔ بہارے بھی وہیں کھڑی تھی، لیکن آج جب پوری فیملی اکٹھی کھڑی تھی، دارا ایک طرف خاموشی سے کھڑا ہی سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ نہ ہی وہ ان لوگوں کے معاملات میں بولا اور نہ ہی دلچسپی لی، لیکن جب فائق پر نگاہ گئی تو اس کے دماغ میں ایک بات آئی تھی۔ معلوم نہیں وہ سب اس بات کا کیا ری ایکشن لیتے۔ آپ یہ سب کہہ کر چاچو ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، آپ کا بیٹا تھا، رشتہ آپ لوگ لائے تھے، اور اس رشتے کی ضد بھی آپ لوگوں کو ہی تھی۔ معاذ تو خطے سے ہی اکھڑا۔ ہم آپ لوگوں کا لحاظ کیے جا رہے ہیں اور یہاں وہی حال ہے، مجھے اور میرے باپ کو ذلیل کر رہے ہیں۔ وہ غصے میں آ گیا تھا۔ احمد کچھ نہ کہہ سکے۔ معاذ، ابا جی بھی بولے۔ ابا جی، آپ ہی بتا دیں، کیا دوبارہ اپنی دلہن بنی بہن کو اٹھا کر لے کر جاؤں یہاں سے؟ یا جو باہر لوگ بیٹھے ہیں یہ کیا کیا باتیں بنا رہے ہیں کہ نکاح نہیں ہوا،
لڑکا نہیں آیا، کیوں نہیں آیا؟ کیا لڑکی کو پسند نہیں کرتا تھا؟ یہ زبردستی شادی ہو رہی تھی؟ واٹ دا ہیل؟ وہ چیخا تو فضا نے اس کی شانے پہ ہاتھ رکھا۔ ورشا اسے سہمی سہمی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ نہیں بابا، ہٹ جائیں پلیز، میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا، جب وہ راضی نہیں تھا تو بات کو یہاں تک لائے ہی کیوں؟ وہ دھارا شدید غصے میں تھا۔ غصہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لڑکی کی عزت کا سوال ہے۔ اگر بلال 2 ٹکے کا نکلا ہے تو اس کو اس کے اوقات پہ رہنے دو۔ اینی سے نکاح فائق کرے گا۔ دارا کی آواز اور مضبوط سنبھلتے ہوئے الفاظ پر سب نے مڑ کر دیکھا۔ بارے بھی حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ کسی نے بھی فائق اور اینی کا نہیں سوچا تھا۔ ایک دم سب چپ ہو گئے۔ فائق نے دارا کی جانب دیکھا۔ دارا نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھ دیا اور فائق ایک لفظ نہیں بول سکا۔ وجہ یہ نہیں تھی وہ اختلاف نہیں کر سکتا تھا، وجہ یہ تھی کہ وہ بھی اختلاف کرتا تو کیا ہوتا یہاں؟ پھر کیسے اور کہاں سے لاتا وہ بلال کو؟ اس نے ہر جگہ چھان مارا تھا مگر ایسا لگتا تھا جیسے اسے آسمان نکل گیا ہو۔ کہاں جاتا، کیسے کرتا؟ اور روتی بلکتی ماں اور شرمندگی سے سرخ بڑھتے باپ کو دیکھ کر وہ رشتوں کی ڈوریوں میں ایسا الجھا کہ ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکال سکا۔ رامی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روتے ہوئے اینی کے ساتھ بٹھا دیا، جبکہ وہ بت بنی بیٹھی تھی۔ شاید ان دونوں کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، مگر یہاں مجبوری بہت سخت تھی۔ سب کی خاموشی دیکھ کر دارا نے ہی ارتاش کو کہا کہ وہ نکاح خواہ کو بلا لائے، اور ارتاش نکاح خواہ کو لے آیا تو اگلے 10 منٹ میں وہ لڑکی جو مسز بلال بننے والی تھی اور سارے خواب بلال کے لیے بن رہی تھی، وہ مسز فائق بن گئی۔ ایک نیا شخص اس کا لائف پارٹنر بن گیا تھا، جس کو نہ سوچا، نہ کبھی چاہا، نہ اس کے لیے جذبات محسوس کیے، نہ خواب بنے۔